الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين رب العالمين کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بات۔ مسلمانوں کے لیے دو شہر انتہائی عقیدت کا اور ادب و احترام کا مقام رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، چاہے وہ محلوں میں بیٹھنے والا ہو اور چاہے وہ ریڑی بان ہو، سب کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ وہ ان دونوں شہروں کی زیارت کرے۔ اور اس دونوں شہروں کی جو طرف ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شہر کے لیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اور ایک شہر کے لیے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی۔ اور یہ ایسے دو شہر ہیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمتوں برکتوں سے مزین رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں کہ جس کے اندر یہ شہر اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم رہے ہوں۔ حضرات، ایک شہر مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ المنورہ۔ مکہ المکرمہ اس کے اندر خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اللہ کا پہلا گھر مکہ المکرمہ میں تعمیر ہوا۔ اس بات کا شاہد اللہ کا قرآن۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا جو گھر روئے زمین پہ تیار ہوا اللہ کا، وہ کون سا تھا؟ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ۔ اس میں برکتیں بھی ہیں، اس میں رحمتیں بھی ہیں، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ جتنے مرضی فتنے آ جائیں، مکہ المکرمہ سے آپ کو ہدایت کا چشمہ پھوٹتا ملے گا۔ وہاں پہ گمراہی نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، کہیں پہ رب کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہیں پر حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہیں پر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ان تمام فتنوں کے باوجود بھی مکہ المکرمہ سے آپ کو ہدایت کی بات ملے گی، روشنی کی بات ملے گی، آپ کو حق اور سچ کی بات ملے گی، توحید کا سبق آپ کو ملے گا، رسالت کا سبق آپ کو ملے گا، آپ کو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت ملے گی، حدیث کے ساتھ عمل ملے گا، حدیث کے اوپر آپ کو وہ لوگ پابند ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو، مکہ المکرمہ کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ وہاں پہ آپ کو خرافات نہیں ملیں گی، وہاں پہ آپ کو شرک کے اڈے نہیں ملیں گے، وہاں پہ آپ کو جنازے کے دوران بدعات نہیں ملیں گی، آپ کو قبر میں دفناتے وقت بدعات نہیں ملیں گی، بلکہ سارے کے سارے کام آپ کو سنت کے مطابق ملیں۔ وہاں پہ نماز سے پہلے نیت نہیں آپ کو ملے گی جو الفاظ سے ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر جنازے سے پہلے امام لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ 4 تکبیرات ہیں، منہ قبلہ کی طرف ہے، آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ فرض کفایہ ہے، آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ حاضر میت کے لیے دعا ہے، آپ کو پھر جنازے کے بعد ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں ملے گا، نہ کوئی امام وہاں پر جنازے کے بعد دعا کرے گا، اگر کوئی دعا کرے گا تو قبر پہ جا کے سنت کے مطابق دعا کرے گا۔ جنازہ پڑھ لیا، جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں، دعا ہے تو قبر پر مسنون ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بدعات نہیں۔ کیوں بدعات نہیں؟ وہ ہدایت کا مرکز ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی۔ اور حضرات ذی وقار مکہ المکرمہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو مسجد ہے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا بابرکت وہ ذات ہے، پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے حصے میں۔ کہاں سے؟ فرمایا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کا ذکر قرآن مجید میں۔ اور حضرات مسجد حرام کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ 1,00,000 نماز سے بہتر ہے کہ بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے، یعنی کہ بندہ دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے۔ اللہ رب العالمین 1,00,000 سے زائد نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو بندہ ایک مسجد حرام میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے
جو جماعت کے علاوہ ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایک نماز ہے، اللہ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب دیتے ہیں جماعت کے ساتھ، 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور یہ ایسی فضیلت والی مسجد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی، کسی علاقے کی طرف بھی ثواب زیادہ ملے گا، اس نیت سے آپ نے سفر نہیں کرنا۔ دیکھیں آج کوئی ادھر نماز پڑھ لیتا ہے، اقصیٰ میں نماز پڑھ لیتا ہے، دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، سب کا ثواب برابر، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ 3 مقامات ایسے ہیں ان کی طرف سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز ہے، اور کسی طرف سفر کرنا کہ وہاں پہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا جائز نہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں ثواب زیادہ۔ سب سے پہلی جگہ فرمایا مسجد الحرام، مسجد حرام ہے، دوسری جگہ مسجد نبوی ہے، اور تیسری جگہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ان تینوں مقامات میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مسجد حرام کی طرف سفر کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند، بڑا فضیلت والا کام ہے۔ اور دیکھیں مسجد نبوی میں بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجد حرام میں بھی نماز پڑھتا ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی اللہ توفیق دے نماز پڑھ لے تو اجر و ثواب سے دوسری مساجد میں یہ زیادہ ہیں۔ مسجد حرام اس کے اعزازات ہیں، اس کے مفردات ہیں کہ کئی کام ایسے ہیں جو بندہ صرف مسجد حرام میں کر سکتا ہے، مسجد حرام کے علاوہ کہیں بھی کر سکتا نہیں۔ مثال کے طور مسجد حرام میں مطاف ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے گرد چکر انسان لگاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی بندہ یہ عبادت حاصل نہیں کر سکتا، اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مسجد حرام جانا پڑے گا۔ مسجد حرام جائے گا تو وہاں پہ طواف کرے گا۔ اور طواف کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے سے گناہ معاف، گناہوں پہ بخشش کی قلم۔ یہ مسجد حرام کا اعزاز ہے کہ طواف اگر ہوگا مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی کونے میں طواف ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مشرک جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کو نجس کہتے ہیں، پلید کہتے ہیں۔ یہ چاہے تو گوروں کے چکر لگانا شروع کر دے، یہ چاہے تو گوروں کے ارد گرد طواف کرے، یہ چاہے تو اونٹنیوں کے ارد گرد طواف کرے، یہ چاہے تو قبروں کے ارد گرد طواف کرے، یہ سارے کام شرک والے ہیں۔ توحید والا کام یہ ہے کہ جس کو رحمت کائنات نے بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگایا کرو اور طواف کیا کرو۔ حضرات، دوسری بات، مسجد حرام کے اندر تیسرا اعزاز یہ ہے آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی۔ اللہ کی نشانی، پہلی نشانی
آپ کو حجر اسود ملے گا، حجر اسود، اور یہ یاد رکھیں حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہوتا ہے بہت کالا، بہت کالا۔ اس کی تاریخ پڑھیں حدیث سے کہ جب یہ آیا تھا کالا نہیں تھا، سفید تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ پتھر اللہ نے جنت سے بھیجا کالا نہیں سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اور آج انسان بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی ذات پہ تو جو اثر ہوتا ہے ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پہ اثر ہوتا ہے، دریاؤں پہ اثر ہوتا ہے، سمندروں پہ اثر ہوتا ہے، خشکی اور تری میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا حجر اسود پہلے کالا نہیں تھا، سفید تھا، آدم کی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ فرق پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ضمناً ہے، کسی کو کہا جائے گناہ چھوڑ دو، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کسی نے اصلاح کر دی کہ بھائی یہ کام ایسے نہ کرو، آگے سے وہ اصلاح کرنے والے کے 10 عیب بیان کرے گا، تو پہلے اپنی تو اصلاح کر، خود یہ کر، خود یہ کر، خود یہ کر، خود یہ کر۔ ٹھیک ہے مسلمان ایک دوسرے کی اصلاح کریں، لیکن جس وقت وہ اصلاح کر رہا ہے آپ کی، آپ کہیں ٹھیک ہے ہم اپنی اصلاح کریں گے، کوئی وقت اور مل جائے تو اس کی اصلاح کر دو، اس وقت تانے نہ دو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کا کام اپنی اصلاح سن کر کسی پہ تانے کرنا نہیں ہوتا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہوتا، اس کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا، اس کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اپنی اصلاح سن لی ہے، اب ہم عمل بھی اس پہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں نشانی کیا ہے؟ پہلی حجر اسود ہے۔ آج لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جو حج عمرے پہ چلا گیا اس پہ لازم ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے، اور جو بوسہ لے لے وہ لوگوں میں تشہیر کرتا ہے میں نے بوسہ لے لیا، میں نے بوسہ لے لیا، میں نے بوسہ لے لیا۔ حضرات بوسہ اللہ توفیق دے دے، ہمت دے دے تو لے لو، یہ ثواب والا کام ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی مسلمان کو دھکے دے کے لوگے، اگر کسی مسلمان کو مار کے لوگے، تکلیف پہنچا کے لوگے، تو یہ پھر ثواب کا کام نہیں بنے گا، گناہ کا کام بن جائے گا۔ کسی کو بندہ کونی مار رہا ہے، کسی کو ہاتھ کے ساتھ دھکے مار رہا ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی کہ جناب آپ نے چومنا ہے، فرمایا اگر طاقت ہے، اگر موقع مل گیا ہے تو بوسہ لے لو، اگر اس کے ساتھ نہیں، منہ کے ساتھ بوسہ نہیں لیا جا رہا، پھر چھری لگا لو، چھری کو چوم لو، ثواب اتنا ہی۔ فرمایا اگر چھری بھی نہیں لگتی، دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا تمہارا کام ہے، چومنے کے برابر ثواب دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ یہ شریعت نے آسانیاں پیدا کی،
لوگ مر جاتے ہیں، لوگ اپنے گرے بان جو ہیں وہ پھاڑ دیتے ہیں، لوگوں کے جو احرام ہیں وہ اتر جاتے ہیں، کس میں؟ ہم نے بوسہ لینا ہے جی، ہم نے بوسہ لینا ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ نے بوسہ ضرور لینا ہے، رش کوئی نہیں، لوگوں کو دھکے نہیں مارنے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹانا پڑے گا، امن و امان کی حالت میں اللہ رب العالمین توفیق دے دے تو بوسہ لے لو۔ حضرات، اگلی نشانی حجر اسود کے بعد یہاں پہ ایک بات یہ بھی سن لیں، کئی لوگ ہیں وہ جا کے پورا خانہ کعبہ چومنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، اسی چیز کو چومیں جس کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے، اور کسی چیز کو مت چومیں۔ حجر اسود ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم کے کہتے ہیں میں نے تمہیں چوما ہے تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ رحمت کائنات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوم رہے تھے۔ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، اور لوگوں اگر وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، جو خانہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر دوسرے پتھر کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ وہ کیسے تم کو غموں سے نجات دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے تمہاری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہمارے ایشیائی ملکوں نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں، غار ہرا پہ جاتے ہیں، وہاں سے چھوٹے پتھر جو ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، غار سور پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پتھر پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، جائیں گے بقیع قبرستان کے اندر، وہاں کی مٹی لینا شروع کر دیں گے۔ حضرات ذی وقار حضرت عمر کا بیان اپنے ذہن میں رکھیں، تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، چومتا تجھے صرف اس لیے ہوں کہ نبی پاک نے چوما ہے۔ اور پھر جس طرح شرک اور گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح پابندیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے بقیع قبرستان تھا، اس کو جناب ہر وقت اوپن رکھا جاتا تھا، لیکن آج انہوں نے ٹائم جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، ٹائم مقرر، سیکیورٹی کے اندر آپ کو گزرنا پڑے گا، اور جو بھی وہاں پہ غلط حرکات کرتا ہے اس کو پھر وہ سزا بھی دیتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے تو کیوں بدعات کر رہا ہے، کیوں شرک کر رہا ہے۔ دیکھیں مقبرۃ البقیع، بقیع کا قبرستان، جنت البقیع نہیں، یہ جنت کا لفظ ہم نے مشہور کر دیا ہے، جنت کا لفظ نہ نبی پاک سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت، نام اس کا کیا ہے؟ مقبرۃ البقیع۔ اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پہ جب جاؤ گے مقبرۃ البقیع میں تو قبرستان کے باہری بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ مقبرۃ البقیع ہے، یہ جنت البقیع نہیں، مقبرۃ البقیع کہ بقیع کا قبرستان۔ جیسے آج ہم نے قبرستانوں کے نام رکھے ہیں، یہ نیا قبرستان ہے، یہ پرانا قبرستان ہے، یہ بڑا قبرستان ہے، یہ چھوٹا قبرستان ہے، اسی طرح مقبرۃ البقیع بقیع کا قبرستان۔ اور ایک اعزاز ہے اس کا، وہ ذرا سن لیں، وہ اعزاز کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور دعا کیا فرمائی؟ اللہم اغفر
لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، اللہ بقی والوں کو جو بقی غرقد میں مدفون ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، اور کسی قبرستان کے لیے دعا کی نہیں۔ مکہ کے اندر بھی قبرستان ہے، مدینے کے اندر شاید اور بھی قبرستان ہو، اور حضرات ذی وقار پوری دنیا میں قبرستان، آپ کو یہ اعزاز کسی قبرستان کو نہیں دیا جا سکے گا جو اعزاز مقبرۃ البقیع کو ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا، حجر اسود وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جو آج ہم نگ پہنتے ہیں وہ کیسے نفع نقصان کے مالک ہوگا؟ حجر اسود کو چومیں نبی پاک کی سنت سمجھ کر، اور حضرات اس کے بعد دوسری نشانی مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ پکڑو۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر کہ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تیاری کی ہے اور بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، اور تفاسیر میں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ پتھر جو تھا لفٹ اور سیڑھی کا کام کرتا تھا۔ جب اونچائی پہ پتھر لگانا ہوتا یہ پتھر جو تھا یہ اوپر ہو جاتا، اور جب نیچے پتھر لگانا ہوتا یہ پتھر نیچے ہو جاتا، اور آج بھی اس کے اندر پاؤں کے نشانات موجود ہیں، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں ہیں یہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آج دیکھیں شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، مطاف کے اندر ہی مقام ابراہیم آ جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں گے طواف کرنے والوں کے اندر خلل آئے گا، طواف کرنے والوں کے اندر درار پڑے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقام ابراہیم پہ جائیں عمرے کے دوران اور پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پیچھے خالی جگہ جہاں آپ کو ملتی ہے وہاں پہ نماز پڑھ لیں، ثواب اللہ آپ کو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا عطا فرما دیں گے۔ شریعت میں زبردستی کوئی نہیں، شریعت میں ایسا کوئی کام نہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچے اور وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین میں کوئی سختی، کوئی جبر، کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلی نشانی حتیم کی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں۔ غریبوں کا کیا ہے؟ اور غریبوں پریشان مت ہونا، تم حتیم کے اندر نماز پڑھ لینا، اللہ تمہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب دے دے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کہا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، فرمایا تو حتیم کے اندر نماز پڑھ لے، جب تو حتیم کے اندر نماز پڑھے گی ثواب تجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ملے گا۔ کتنا مالک مہربان ہے کہ بادشاہ آتے ہیں پروٹوکول کے اندر آتے ہیں، سیدھا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور غریب وہ اگر محروم رہ جاتے تو پھر اللہ رب العالمین
کو یہ بات پسند نہ تھی، اللہ نے فرمایا حتیم میں نماز پڑھ لو، اللہ ثواب پورا عطا کر۔ اور یہاں پہ حتیم سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے، حتیم کی تعمیر نہ ہونا ہمارے لیے یہ درس ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ مساجد کی تعمیر ہوتے وقت اور مساجد کو تعمیر کرتے وقت رزق حلال کا خیال رکھنا چاہیے۔ مساجد میں جو بھی مال دیا جائے، مدارس میں جو بھی مال دیا جائے، وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ جو جناب بت پرست بھی تھے، جو خرافات بھی کرتے تھے، لیکن ان کی غیرت دیکھیے گا، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر شروع کی، خرچ کرتے رہے، جب حتیم کو تعمیر کرنا چاہا، کیونکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو تعمیر کرنا چاہا تو ان کے پاس جو مال حلال تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے، حرام مال سے اس کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب حلال مال ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو اب ہم حرام مال سے اس کی تعمیر نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حلال کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے اللہ رب العالمین طیب چیز کو پسند کرتا ہے اور قبول بھی طیب پاکیزہ چیز کو کرتا ہے۔ حلال مال طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور حرام مال خبیث ہے، وہ طیب نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اگلی نشانی صفا اور مروہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں سے، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان کا، فرمایا جو حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ ان کا طواف کرے گا اس پہ گناہ نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، عمرے کے دوران یہ چیز لازم ہے کہ بندہ جس طرح بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اسی طرح اس نے صفا اور مروہ کے چکر بھی لگانے۔ اب صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، صفا مروہ کے چکر بھی اللہ رب العالمین کے نبی کے فرمان پہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے درس ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے چکر وہ ہوتا ہے ایک مقام پہ جایا جائے اور پھر واپس اسی مقام پہ آیا جائے جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی بندہ لاہور جاتا ہے، یہاں کا مقیم لاہور جاتا ہے، لاہور سے واپس آئے گا تو پھر اس کا چکر ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ میں چکر لگا کے آیا ہوں، لاہور گیا، لاہور سے واپس آیا تو اس نے کہا میں نے چکر لگایا۔ حضرات، صفا سے مروہ پر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک چکر ہو گیا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ چکر مکمل نہیں ہوا، چکر مکمل تب ہوگا صفا سے مروہ جائے گا، مروہ سے صفا آئے گا، پھر چکر مکمل ہوگا۔ لیکن نبی پاک کا فرمان عقل کا محتاج نہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی،
समझ में आए फिर भी मानो, समझ में ना आए फिर भी मानो। अल्लाह की कसम है, सारी दुनिया की अक्लें गलत हो सकती हैं, गलत बात नहीं हो सकती तो मदीने वाले की नहीं हो सकती। मदीने वाले ने क्या इरशाद फरमाया, सफ़ा से मरवा जाओगे तो 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा आओगे तो कितने चक्कर हो गए, 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर, मरवा से सफ़ा 4 चक्कर, इसी तरह आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। जब आपका 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म हो जाए तो समझ लेना आपने चक्कर बिल्कुल ठीक लगाए। 7वां चक्कर जो है वो मरवा पे ख़त्म होता है। और फिर कुर्बान जाऊं, सफ़ा पे जाना है तो क्या करना है, खाना काबा की तरफ मुंह कर लेना है और अल्लाह से दुआ करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है और ये दुआ पढ़ने से पहले 3 दफ़ा कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है जो मैंने पढ़ी है, उसके बाद जो दिल में आए दुआएं पढ़ लें। ये है सफ़ा पे काम करने वाला। और फिर उसके बाद मरवा पे भी इसी तरह खाना काबा की तरफ मुंह करके आपने यही 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहना है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु जो मैंने दुआ पढ़ी है वो पढ़नी है। उसके बाद दुआएं, सफ़ा मरवा निशानी है, उसके बाद एक निशानी मस्जिद हराम के अंदर और वो क्या है, जमजम का पानी, जमजम का पानी। देखें जमजम के साथ बड़ी तारीखें वाबस्ता हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, 80 साल की उम्र है, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी, रब से दुआएं मांगी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। बुढ़ापे के आलम में अल्लाह ने बेटा दिया इस्माइल। अब रब ने हुक्म दे दिया कि मेरे नबी अपने घर वाली को ले लो और अपने बेटे को ले लो और इसको मेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ो। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूं चराने किया, मुखलिस बंदे थे। जो मुखलिस हो वो बेवफाई नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावफा बंदे। क्या कहा अल्लाह से, छोड़ दिया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह, मैंने अपने घर वालों को तेरे घर के पास छोड़ दिया है, हुर्मत वाले घर के पास, लेकिन अल्लाह यहाँ पे कोई खेती नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ हैं, वीरान जगह है। अल्लाह, लेकिन मैं तुझसे ये इल्तजा करता हूँ कि अल्लाह लोगों के दिल जो हैं इस घर की तरफ माइल कर दे। आज माइल हैं कि नहीं लोगों के दिल? आज भी माइल। कोई एक दफ़ा होकर आया है, उसकी आरज़ू है मैं दूसरी दफ़ा जाऊं। जो दूसरी दफ़ा हो के आया वो कहता है तीसरी दफ़ा जाऊं। हजरात, जिसने नहीं देखा वो तरसता है और जिसने देखा है वो तड़पता है जुदाई में। बहरहाल जमज़म, हज़रत इब्राहीम ने माई हाजरा को छोड़ा, हज़रत इस्माइल को छोड़ा।
اب جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. ماں جی ہاجرہ پیچھے پیچھے. کہا اللہ کے نبی ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. دیکھو اللہ پہ یقین ہو تو اس طرح کا ہو. کہا اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ماں جی فرماتی ہیں اذ لا یضیعونا، جب اللہ کے حکم کے ساتھ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اور حضرات جب اللہ پر اتنا یقین ہو، اب ویران جگہ ہے، پتھر ہیں، پانی کا تصور بھی نہیں ہے، قافلے ویسے ہی وہاں سے گزر جاتے کہ یہاں پہ پانی کا تصور نہیں ہے، لیکن بیٹے کو پیاس لگی اور جس نے یہ کلمات کہے تھے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، بیٹے کو تڑپتے دیکھا، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف بھاگ رہی ہے. اللہ نے اپنی بندی کی بے قراری کو دیکھا اور اپنے اوپر یقین کو دیکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایری ماری، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے قریب ہی زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. اور اس کا نام زمزم کیوں پڑا؟ اب جب ماں جی ہاجرہ نے پانی نکلتے دیکھا کہ پانی پھیل رہا ہے تو فرمایا زمزم رک جا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر ماں جی ہاجرہ یہ الفاظ نہ کہتی زمزم، تو جو زمزم کا پانی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتا. یہ ماں کے کلمات کہنے کی وجہ ہے کہ آج حرم سے پانی باہر نہیں جاتا. اور آپ کو ایک اور حیرانگی والی بات بتاؤں، خانہ کعبہ، مطاف اور حرم کے ساتھ ہی بالکل جو ائمہ حرمین ہیں، جو حرمین کی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی بادشاہ شہزادہ آ جائے تو اس بلڈنگ میں وہ رکتے ہیں. حرم کے اندر ہی وہ جگہ موجود ہے. بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں کہ شہزادوں کے لیے اور امام صاحب کے لیے ان کے گھروں کے اندر زمزم کا انتظام ہو جائے، پائپ لائن بچھا دی جائے. حرم کے اندر آج وہ عمارت موجود ہے، باوجود لاکھ کوششوں کے اور باوجود اس کے کہ ہیوی مشینری کے استعمال سے پانی زمزم کا پھر بھی ان کے گھر نہیں گیا. تو حضرات اللہ رب العالمین زمزم کا پانی کثرت سے پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا یہ بھوکوں کے لیے کھانا ہے زمزم اور بیماروں کے لیے شفا ہے. اور فرمایا زمزم ماء زمزم لما شرب لہ، انسان جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ اس کا کام ویسے ہی کر دیتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس زمزم کا پانی پینے سے پہلے کیا کرتے؟ دعا مانگتے اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسا علم عطا کرنا جو نفع مند علم ہو. اللہ مجھے رزق وسیع عطا کرنا اور مجھے زمزم پینے کی وجہ سے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دینا. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.